السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے. میں ہوں عادل عباسی. اس وقت جو ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور اوورآل بھی اگر ہم آپ دیکھیں معیشت پر بھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، معاشی جو چیلنجز کا سامنا ہے، صحت سے متعلق بھی ہمارے سامنے ایشوز ہیں. کرونا جو ہے وہ ابھی مکمل ختم نہیں ہوا، لیکن ظاہر ہے کافی حد تک پاکستان نے اس میں اچیومنٹ کی ہے اپنی، اور کچھ اور اہم ایسے معاملات ہیں جن کے اوپر آپ کو جو کامنٹ چاہیے ہوتا ہے، جو ریلیونٹ کامنٹ چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے اس وقت کی سچویشن جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں ایک ہی پرسنالٹی آپ کے سامنے سب سے آئیڈیل ہوتے ہیں کہ آپ ان سے ملک کی موجودہ صورتحال پر بات کر سکیں. اور ہم نے بھی یہ کوشش کی کہ آج کے انٹرویو میں وہاں تک ہی پہنچا جائے جہاں پر اس وقت ریاست کے تمام امور، تمام مسائل، تمام معاملات جو ہیں ان کا حل اور ان کا تدارک کس طرح کیا جا سکتا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آنریبل پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب. ڈاکٹر صاحب صرف بطور صدر جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے، بلکہ ڈاکٹر صاحب اس سے ہٹ کر بھی جو سماجی اور صحت سے متعلق مسائل ہیں اس وقت ملک میں، اس میں بھی اپنا بڑا کردار ادا کر رہے ہوتے. تو آج کے انٹرویو میں جہاں پر ہم سیاسی معاشی چیلنجز کی بات کریں گے اور ملکی اور بین الاقوامی تعلقات کی بات کریں گے، وہاں پر ہم صحت جیسے مسئلے پر بھی بات کریں گے، کیونکہ یہ کتنا بڑا چیلنج ہمارے سامنے ہے جس سے اگر ہم نہ نمٹے تو یہ ہمارے لیے معیشت کتنی بھی اچھی ہو جائے اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار گیونگ یور پریشیس ٹائم. اور جتنا اب آج میں آپ کا انٹرویو کر رہا ہوں، میرا خیال ہے مشکل سیاسی دن چل رہے ہیں، اتنے شاید آپ نے پچھلے انٹرویوز میں نہ دیکھے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میں ذرا سیاسی صورتحال پر ہی، کیونکہ سیاست پھر معیشت پھر صحت پر ہم بات کریں گے. مجھے یہ بتائیے کہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں اس وقت، آپ سب دیکھ رہے ہوں گے، یہ جو اپوزیشن تحریک چلانے کی بات کر رہی ہے، یہ حکومت کو خطرہ ہے یا جمہوریت کو خطرہ ہے؟ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کو خطرہ نہیں ہے. یہ جمہوریت کے اندر اس قسم کے کام چلتے رہتے ہیں، اور میں پچھلے دنوں بھی ایک تحریک چلی تھی، میڈیا بھی اس کو ہائپ کر دیتا ہے، لوگ بھی اس کو ہائپ کرتے ہیں، بلڈ اپ کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ اتنی کیفیت نہیں تھی جتنی بلڈ اپ ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں، ایک تو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ میں کانفیڈنٹ ہوں کہ یہ ٹرم گورنمنٹ پوری کرے گی، جس طرح سے پچھلی گورنمنٹ نے پورا کیا تو یہ ٹرم بھی یہ گورنمنٹ پوری کرے گی. ایک یہ جو اپوزیشن کے اعتراضات ہیں یہ جمہوریت کے اندر ہوتے رہتے ہیں، اس کے اندر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. مگر یہ کہ مجھے افسوس ضرور اس بات کا ہوا کہ ہمارے اداروں کے اوپر تنقید اس انداز سے ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ میرا ملک ہے، میرے ادارے ہیں، میرا کوئی بھی ادارہ اگر ویک ہو دنیا کی نظروں کے اندر، اور خاص طور پر حساس ادارے، تو وہ پریشانی کا باعث ہے اور افسوس کا باعث ہے کہ ایسا نہ ہو. بٹ دس از اے بلینکٹ اسٹیٹمنٹ. میں ہر حکومت کے اندر یہ اس بات کی اہمیت رہنی چاہیے کہ اپنے اداروں کو پرزرو کرو، ان کو ڈیگریڈ کرنا بڑی زیادتی ہے. پریزیڈنٹ صاحب، آپ اپوزیشن کو ٹیبل پر لانے کے لیے کیا کردار ادا کریں گے؟ مجھے یاد ہے آپ یہ کہتے تھے کہ میں جو ہے وہ کوشش یہ کروں گا، کیونکہ پارلیمنٹ میں ایک روم ہے آپ کا جہاں پر آپ کہتے تھے کہ میں بیٹھا کروں گا اور اپوزیشن کو انگیج کیا کروں گا. مجھے لگتا ہے آج سے زیادہ آئیڈیل یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ اپوزیشن کو انگیج کریں. کیا آپ ماضی میں انگیج ان کو اس طرح نہیں کر سکے جس کی وجہ سے یہ چیزیں آ گئیں؟ یا پھر میں پارلیمنٹ میں جاتا ہوں، پارلیمنٹ میں بیٹھتا ہوں، کچھ اپوزیشن کے لوگوں سے کچھ نہ کچھ رابطے رہتے ہیں، مگر یہ معاملہ ہے پالیٹکس کا. میں فیڈرل ایشوز کے اوپر سب کو انگیج کرتا ہوں. مثال کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ کے ایشوز کے اوپر جو پولیٹیکل ایشوز نہیں ہیں مگر نیشنل ایشوز ہیں، جن کے اوپر کنٹروورسیز کوئی نہیں ہے، ان کے اوپر تو میرا انگیجمنٹ بڑا کامن ہے. باقی جو پولیٹیکل انگیجمنٹ ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا اور اپوزیشن کا کام ہے کہ اپنے آپ کو انگیج رکھیں اور اپنی سیاسی ضروریات کے اعتبار سے رابطہ رکھیں. ٹھیک، میں نے کس کانٹیکس میں کہا، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لیجسلیشن کا ایشو ہے. آرڈیننس آپ بہت ایشو کرتے رہے، اپوزیشن یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت چل ہی آرڈیننس کے اوپر رہی ہے. آپ یہ کہتے تھے لیجسلیشن جب ہوگی جب گورنمنٹ کے پاس میجورٹی ہو، نہیں ہوگی تو ہمیں انگیج کرنا چاہیے، گورنمنٹس کو انگیج کرنا چاہیے اپوزیشن کے ساتھ. آپ نے کہا تھا کہ میں لیجسلیشن کے لیے اپنا رول پلے کروں گا کہ سب بیٹھ کر لیجسلیٹ کیا کریں جو کنسرن ہیں، جو کور ایشوز ہیں پاکستان کے. تو اگر اپوزیشن بھی کہتی ہے لیجسلیشن ہو رہی ہوتی تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، لیجسلیشن نہیں ہوتی، آرڈیننس آتے ہیں، ایک لیجسلیشن سجیسٹ کرو تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم چور ہیں، ہم جو ہے وہ نیب سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں. اس طرف میں آؤں گا بعد میں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا، اور حکومت کا یہ خیال ہے کہ جب بھی ہم نے لیجسلیشن کرنی ہو تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بینیفٹ دو، یہ بینیفٹ دو، ہماری اس سے کیسز سے جان چھڑا دو. تو ان حالات میں آپ
ہیڈ آف اسٹیٹ ہو کر کیسے جو ہے وہ اس سچویشن کو کام ڈاؤن کر سکتے ہیں, کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ پہلے تو آپ اگر اسٹیٹسٹیکلی دیکھیں تو اس حکومت نے آرڈیننسز اور حکومتوں سے بہت کم ایشو کیے ہیں. اچھا مگر اگر اپوزیشن یہ اعتراض کرنا شروع کر دے اور میڈیا پک کر لے کہ جی بڑے آرڈیننسز یہ آرڈیننسز پر چل رہی ہے, ایسا نہیں ہے. اگر آپ نمبرز دیکھیں گے تو یہ حکومت جو ہے اس نے بہت کم آرڈیننسز ایشوز کیے ہیں کمپیئر ٹو پیپلز پارٹی گورنمنٹ, کمپیئر ٹو پی ایم ایل این, جس انداز سے آرڈیننسز پر چلا. آرڈیننسز کی کیفیت یہ ہے کہ ایک سیاسی کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک گنجائش پیدا کی گئی ہے انہی وجوہات کی وجہ سے کہ لیجسلیشن رک نہ جائے, پھنس نہ جائے, قانون پھنس نہ جائے. لیجسلیشن تو جب لیجسلیشن پھنسی ہو تو آرڈیننس کے ذریعے اس ٹینٹیٹو پیریڈ کو اس کو ہینڈل کر لیں, پھر اس کا ڈسکشن ہو جائے اسمبلی کے اندر, اور 6 مہینے اس کی گنجائش ہوتی ہے, 3 مہینے پہلے اور 3 مہینے بعد میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل مناسب طریقہ چل رہا ہے. اور جب یہ گیو اینڈ ٹیک کی بات آتی ہے, جب اس کو آرڈیننس کو ایکٹ کے اندر تبدیل کرنا پڑتا ہے, تو اس کے اندر جو ایشوز ہیں وہ پبلک کے اندر آیا ہیں. جیسے آپ نے خود کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی آسانی پیدا کرو تو ہم ووٹ ڈالیں. تو جہاں تک وہ آسانیاں ہیں کہ کوئی یہ آ کر کہے کہ جی میری کانسٹیٹوئنسی کے اندر یہ کام ہونے, دیٹ از انڈرسٹینڈیبل. جہاں تک وہ آسانیاں ہیں کہ جی انصاف کے حوالے سے یہ کام ذرا بہتر کر دو. مگر میں یہ اخبار کے اندر بھی سنتا رہتا ہوں کہ جی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو ریئل ایشوز ہیں پاکستان کے, مثال کے طور کرپشن, اس کے اندر حکومت کہتی ہے کہ ہم گنجائش نہیں دیں گے. حکومت الزام لگاتی ہے کہ جی یہ اسی کے اندر گنجائش مانگ رہے ہیں, پھر وہ انکار کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو مانگی بھی نہیں. مگر یہ کہ جو امینڈمنٹس آتی ہیں اسمبلی کے اندر, اس کے اندر بھی اس بات کی کبھی کبھی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں, کہیں نہ کہیں چھوٹ بھی آنی چاہیے یا چاہتے ہیں کہ آ جائے. ٹھیک, اب اپوزیشن کی طرف سے اسپیشلی میں اگر پرٹیکولرلی بات کر لوں, میں میاں صاحب کی جو اسپیچز ہیں, جو چارج شیٹ دے رہے ہیں, جس قسم کے وہ الزامات لگا رہے ہیں, ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ میں نے تو آپ سے کہا نا کہ انسٹیٹیوشنز کو, اپنے انسٹیٹیوشن کو خود نہیں گرانا چاہیے, اور باہر بیٹھ کر خاص طور پر. میں بالکل سیریس ہوں. یا ہارم کرنے کی کوشش یا ان کو بدنام کرنے کی کوشش, گرا تو کوئی بھی نہیں سکتا, بدنام کرنے کی کوشش ہو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اداروں کو بدنام کرنے کی جو سازش کی جا رہی ہے, یہ سازش نہیں ہونی چاہیے. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا کہ انسٹیٹیوشنز کو پاکستانی بدنام نہ کریں بس. اور میاں صاحب اور حکومت کے خلاف جو اپوزیشن کے الزامات ہیں اس پر میاں صاحب کہہ رہے ہیں, میاں صاحب اپوزیشن یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت سے ہمیں بات ہی نہیں کرنی. یہ ان کی مرضی ہے. دیکھو یہ سیاسی گفتگو ہے, نہ کرنا چاہیں نہ کریں, کریں گے تو کر لیں گے. مطلب یہ پولیٹیکل ڈائلاگ ہے نا, اس کا پولیٹیکلی جواب حکومت دے رہی ہوگی اور ادھر سے بھی جواب آ رہا ہے. لیکن ایز فار ایز دا اسٹیٹ از کنسرن, سنو, ایز فار ایز دا اسٹیٹ از کنسرن معاملہ بالکل کلیئر ہے. یعنی اگر اسٹیٹ کا کسی صوبے کے اندر کوئی انتشار پیدا کرے تو میں اس کے خلاف ہوں گا. میری ذمہ داری ہے, میری لکھی ہوئی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کو یکجا اور پاکستان کی اہمیت کے حوالے سے ان کو مضبوط کرنا ہے. تو جہاں پروونسز ہیں وہاں پاکستان کے انسٹیٹیوشنز ہیں. تو مائی ریسپانسبلٹی ول ریمین. جوڈیشری کو کوئی بدنام کرے, میری ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ میں کہوں کہ نہیں, ایسی کیفیت نہیں ہے, پاکستان ایسا ہے. اور دنیا میں جا کر اگر بدنام ہو تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کہاں ہمیں اپنی امیج بلڈنگ کرنی ہے, پاکستان کو مستقبل میں لے جانا ہے. یہ لیجسلیشن کیسے ہوگی اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت سے بات نہیں کریں گے, اور حکومت بھی یہ کہہ دے کہ استعفے دیتے ہیں تو صبح دے دیں سارے استعفے, ہم وزیر اعظم نے کہا ہم الیکشن کرا دیں گے, تو قانون سازی کیسے ہوگی؟ میرا خیال ہے قانون سازی کے اندر حکومت کے بیانات جو میں نے دیکھے تو وہ اس بات کا بھی انتظار کر رہے ہیں کہ مارچ میں سینٹ کے الیکشنز ہو جائیں, تو جو ریفلیکشن میجورٹی کا نیشنل اسمبلی میں ہے وہ ریفلیکشن سینٹ کے اندر جب مل جائے گا تو قانون سازی ہوگی. اس سے پہلے قانون سازی دیکھیں کتنی مشکل ہو جاتی ہے. پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل کا حال اتنا, جو کیفیت تھی وہ اتنی خراب تھی کہ جب میں 2013 سے 2018 تک تھا تو اس زمانے کے ہیلتھ منسٹر جو تھے وہ مجھ سے کہتے تھے کہ خدا کے واسطے اس کے اندر ہمیں کوئی نیا قانون بنانا چاہیے, اس سے نکلنا چاہیے. یہ نیا نہیں, پرانا ایشو ہے. تو اس کے اندر سیاست چلتی رہی, جس انداز سے بھی چلی, معاملات خراب ہوتے گئے. اب میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو نیا اسمبلی نے بل پاس کیا ہے, ایکٹ بن گیا ہے پاکستان میڈیکل کمیشن کا, تو انشاءاللہ بہتری آئے گی. میاں صاحب کہتے ہیں کہ جی میں جب وزیر اعظم تھا مجھے یہ مسائل تھے. آپ کو بطور صدر آپ کو بھی کبھی کوئی مشکلات پیش آئی ہیں؟ آپ کو بھی جو ہے اداروں کی طرف سے کوئی دباؤ کا سامنا رہا؟ میں تو بڑا خوش ہوں اس بات سے کہ پاکستان کے ادارے
اکٹھا ہیں کچھ ڈائریکشنز میں. یہ آپس کے اندر نوٹس نہیں ایکسچینج کرتے, آپس کے اندر بیٹھ کر پارٹی نہیں بناتے, مگر اکٹھا ہیں. کس بات پر؟ کہ کرپشن کے سبھی خلاف ہیں. یعنی آن پیپر تو اپوزیشن بھی کرپشن کے خلاف ہے, سبھی خلاف ہے نا. اچھا, اور ان ول بھی تقریباً سب خلاف ہیں. اچھا, تو اس کے اندر یعنی جوڈیشری کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ لگی ہوئی ہے اس بات پر کہ کرپشن کا مقابلہ کس طرح سے کیا جائے. بڑا مشکل کام ہے, بڑا مشکل کام. آپ نے دیکھ لیا کہ ثبوت ہونے کے باوجود جس ثبوت کے معیار کو تلاش کیا جاتا ہے تو دنیا کے اندر ایک معیار مختلف ہوا فائنینشیل کرپشن کا. فائنینشیل کرپشن کے اندر, عام کرائم کے اندر تو یہ ہے کہ انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. فائنینشیل کرائم میں دنیا کا قانون یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس ایسٹس بیونڈ مینز ہیں تو تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا, تمہیں دینا پڑے گا. کسی کو پروو نہیں کرنا کہ کہاں سے لائے ہو یہ ایسٹ. اور یہ اسلام کا بھی قانون ہے کہ جب حضرت عمر کے اوپر اعتراض ہوا کہ یہ چادر جو ہے یہ آپ کی نہیں ہو سکتی کیونکہ 2 چادریں ہیں اس میں لگی ہوئی, تو ہی ڈنٹ سے کہ کس نے دی اور کہاں سے لیا آپ نے. جس نے الزام لگایا اس نے کہا کہ آپ جواب دیں اس بات کا. تو وہ اسلامی فنڈامنٹلز کی بنیاد پر یہ قانون ہے, اور یہ دنیا میں سوئس السٹ ایسٹس ایکٹ اسی کے اوپر بنا. دنیا کے سارے فائنینشیل ایکٹس آر بیسڈ آن دس کہ اگر فائنینشیل کرپشن ہوا ہے تو تمہارے پاس اگر ایسٹس بیونڈ مینز ہیں تو جواب دو. یہ ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر انگلینڈ میں ابھی بنا 2015 میں, ہمارے نیب کے قانون کے بعد بنا, اور وہ بھی یہی ہے کہ ان ایکسپلینڈ ویلتھ تمہاری ہے تو ہم اس کو ضبط کریں گے. نیب اچھا کام کر رہا ہے, میرے خیال سے کوشش کر رہا ہے. میں اچھا برا تو معاشرہ بتاتا رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش رہنی چاہیے کہ اکاؤنٹیبلٹی رہے. اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس جمہوریت کا حصہ ہے, اور کبھی کبھی الگ سے انسٹیٹیوشن بھی بنائے جاتے ہیں جہاں پر ایشو بڑا ہو. کرپشن کا ایشو پاکستان میں بہت بڑا ہے, تو لہٰذا اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہو رہی ہے کہ کورٹس کا خیال ہے کہ اکراس دا بورڈ نہیں ہو رہی؟ میں سمجھتا ہوں کورٹس کا اپنا اوپینین ہے, پبلک کا اپنا اوپینین ہے, اپوزیشن کا اپنا اوپینین ہے, گورنمنٹ کا اپنا اوپینین ہے, مگر اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے اکراس دا بورڈ. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا سب کے اوپینینز ڈفر کرتے ہیں. آپ کا کیا اوپینین ہے؟ میرا اوپینین یہ ہے کہ ایز ہیڈ آف اسٹیٹ آئی بلیو کہ شوڈ بی اکراس دا بورڈ. ٹھیک, اب حکومتی کارکردگی پر آ جاتے ہیں. مطمئن ہیں آپ کتنے %؟ بہت زیادہ مطمئن ہوں. پوچھے کیوں؟ میں یہ پوچھنے والا کیونکہ بے روزگاری کا ایشو ہے, مہنگائی کا ایشو ہے, گروتھ کا بھی سوال ہے. بالکل آپ نے صحیح سوال کیا, اسی کے اوپر بات کریں. ٹھیک, انفلیشن ہو رہا ہے اباؤٹ 9%, ڈاؤن فرام 14%. ٹھیک, تو کوئی امپروومنٹ تو ہو ہی رہا ہوگا نا. لیکن 14% اچھا, اب زیرو پر تو نہیں آ رہا. یہ آپ کی بات ہو سکتی ہے کہ بھئی زیرو پر آ جائے, زیرو پر تو نہیں آ رہا. دنیا میں دیر از اے سرٹن انفلیشن جو چلتا رہتا ہے. اس اعتبار سے پاکستان اگر 9 پر آ گیا اور نیچے جانے کا امکان ہے تو کوشش تو ہو ہی رہی ہوگی. تو دیٹ از سم تھنگ گڈ, اچھی بات ہے, اس کو اپریشیٹو ہونا چاہیے. 9% تو جواب انفلیشن آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں کم ہوا, میں یہ کہہ رہا ہوں تو 14 مینٹین رہا 2 سال, کم ہو گیا نا, کم ہو گیا. اچھا, پچھلا تو یہ بھی رہا نا کہ پاکستان میں چوری بڑی ہوئی, اس کا بھی ڈسکشن کر لیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم ہوا تو حکومت کی کارکردگی ہوگی تو کم ہوا یا نہیں. تو آپ مطمئن ہیں اس وقت انفلیشن کے اعتبار سے؟ انفلیشن سے. اور بے روزگاری؟ بے روزگاری کے حوالے سے کووڈ کا اثر ہوا, مگر اس کے باوجود آپ یہ کیفیت دیکھیے کہ بے روزگاری کا مقابلہ کرنے کے لیے کنسٹرکشن کا پیکج آیا, بہت اہم بات ہے, بہت بڑا پیکج آیا. اور امید کا پیکج اس معنی کر کے ہے کہ اگر کراچی اسٹاک ایکسچینج ریفلیکٹ کر رہی ہے تو میں اور آپ تو اوپینین دیتے رہیں گے کہ معیشت بڑی خراب ہے, بڑی ایسی ہے, بڑی ویسی ہے, بٹ وی آر ناٹ ایکسپرٹس. جو پیسے میں اصل معیشت کو تول رہے ہیں وچ از دا پاکستان اسٹاک ایکسچینج, اس نے تو بڑا کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے آج میں بھی اور کل میں بھی. یہ تو کل کی بات ہے نا. اگر اسٹاک ایکسچینج کی ویلیو اور لوگ انویسٹ کر رہے ہیں انڈسٹریز میں اور اسٹاکس میں اور کامرس میں, تو اس کا مطلب کل کے مستقبل پر انہوں نے انویسٹ کیا ہے. تو یہ 40,000 کا جو بیریئر بریک ہوا اسٹارٹنگ فرام 28,000 ان دا 20s, یہ 40 پر گیا, تو یہ ایک کانفیڈنس کا احساس ہے معیشت کے حوالے سے. اٹس گیٹنگ بیٹر, شوڈ بی گیٹنگ بیٹر. کووڈ کے باوجود ہو رہا ہے. یعنی آئی انسسٹ کہ کووڈ کو آپ ایک فیکٹر بنائیں, ہے نا, جہاں پر دنیا کے جی ڈی پی پر 13% 14% کا فرق پڑا, پاکستان پر اتنا نہیں پڑا. پھر کووڈ کا جس طرح سے حکومت نے مقابلہ کیا, دیٹ از آؤٹ اسٹینڈنگ. اس کے اندر کوئی, اب میرے ذہن میں کوئی بات نہیں آتی. لوگوں نے پہلے تو یہ بھی اعتراض کیا کہ جی فیکٹس اینڈ فگر صحیح نہیں ہے, چھپا رہے ہیں بات کو.
بات آہستہ آہستہ کلیئر ہوتی گئی کہ کووڈ کا سب لوگوں نے مل کر کریڈٹ ٹو دا میڈیا کہ سب کو بتایا, کریڈٹ ٹو دا علماء کہ انہوں نے ایک ڈسپلن کریٹ کیا مساجد کے اندر, کریڈٹ ٹو دا پیپل, کچھ لوگوں نے نہیں بھی فالو کیا, کریڈٹ ٹو دا پیپل کہ اسی جیوگرافک زون میں ہے جس میں ہندوستان بھی ہے, اسی جینیٹک پول کا ہم حصہ ہیں جس میں ہندوستان بھی ہے. وہاں جناب 90,000 پر ڈے تک 98,000 99,000 پر ڈے تک گیا نئے کیسز کا, اور پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ چند 8-10 ہزار سے زیادہ کبھی بھی نہیں گیا پر ڈے, اور اب تو کافی حد تک قابو آ گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان باتوں کو چھوڑ دیا جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 چیزوں پر عمل کرتے رہیں. زمانہ بدل گیا ہے, ماسک پہننا, ہاتھ دھونا اور دور بیٹھنا, یہ 3 چیزیں. میں سمجھتا ہوں اچھا کام کیا پاکستان نے اور پاکستان کی عوام نے, اور اللہ کی برکت آئی اس کے اوپر. ٹھیک, ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب. ڈاکٹر صاحب سے ہم کچھ اور معاملات پر بھی بات کریں گے, ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر کچھ اور اہم ایشوز پر ڈسکشن کریں گے. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں آنریبل پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی صاحب. ڈاکٹر صاحب سے ملکی معیشت پر, سیاست پر بات ہو رہی ہے, صحت پر بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, کل میں پرائم منسٹر کا انٹرویو دیکھ رہا تھا تو پرائم منسٹر نے کہا کہ عدالت کے بھی ریمارکس تھے, اور پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں, کیونکہ آپ ڈاکٹر بھی ہیں, میڈیکل رپورٹس آپ نے بھی دیکھی تھیں, آپ کو پتا چلا, آپ سے کنسلٹ بھی کرتے ہیں پرائم منسٹر, وہ کہتے ہیں مجھے دھوکہ دے کر چلے گئے نواز شریف صاحب. کیا پورے نظام کو دھوکہ دے کر ایک بندہ جو مجرم ہے جا سکتا؟ یہ تو کورٹ نے کہا ہے, کورٹ نے بھی یہی کہا نا, جس کو جو محسوس کرتا ہے کہ اس کو دھوکہ دیا گیا تو کورٹ بھی, کیونکہ باہر جانے کی وجہ تو ایک ہی تھی نا کہ بیمار ہے, واپس آنے کی کیا رکاوٹ ہے؟ کہتے ہیں آپریشن نہیں ہوا ہمارا. کس چیز کا؟ وہ کہتے ہیں وہ ہارٹ کا ان کا کوئی آپریشن ہونا ہے, یا اس کا جو پتہ نہیں 90% اس کی کوئی وینز بلاک ہے. بیکاز آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں, میں تو جرنلسٹ ہوں لیکن میں رپورٹ بھی نہیں دیکھی اور نہ ان کی اپڈیٹس آ رہی ہیں کہ پتہ چلے گا. یہاں تو وہ پلیٹلیٹ والا ایشو تھا, آپریشن والا نہیں تھا. کوئی نیا بن گیا کیا؟ پلیٹلیٹس اب ان کے سٹیبل ہو رہے ہیں, انہوں نے آپریشن کہتے ہیں کروانا ہے جس کے بعد وہ واپس آئیں گے. کس چیز کا؟ سر یہ تو اب حکومت, آپ پرائم منسٹر کو فون ملا کر کہیں کہ آپ کو بتائیں کہ اب انہوں نے کس چیز کا. یہ تو دیکھو نا, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جب وہ گئے تو انہوں نے کہا کہ جی پلیٹلیٹس بڑی طبیعت خراب ہے اور کیفیت ہے, اور مجھے بھی یہ خیال ہوا ایک وقت میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک پولیٹیکل کرائسس بن جائے. حالانکہ جو لوگ ایکیوزڈ ہیں کسی معاملے میں یا کنوکٹڈ ہیں کسی معاملے میں, سب کے ساتھ یہ نہیں ہوتا, مگر کیونکہ ان کے ساتھ ایک عوام کا ایک طبقہ ہے ضرور وہاں ان کے ساتھ, تو میرا بھی یہ خیال تھا کہ یار کوئی رسک نہ ہو. تو بٹ جب چلے گئے تو وہ میرے خیال سے کہ شاید ایک آدھ دن کچھ دن ہاسپٹل میں رہے یا نہیں رہے مجھے یہ یاد نہیں, مگر اس کے بعد سے صحت ان کی کوئی کنٹروورشل کیفیت نہیں رہی, بہتر ہی ہوتی رہی ہے. سر کورٹ کے ریمارکس بہتر ہوگی مجھے تو نہیں پتا. کورٹ کے ریمارکس یہ ظاہر ہے وہ 53 منٹ کی ایک انہوں نے خطاب کیا ہے, 41 منٹ کا ایک خطاب کیا ہے, روزانہ کی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ میں سامنے آؤں گا. اسلام آباد کورٹ کے ریمارکس یہ ہیں ہائی کورٹ کے کہ ایک شخص پورے نظام کو دھوکہ دے کر جو ہے وہ اس کی تضحیق کی ہے نظام کی, تو یہ پورا نظام چیلنج ہوا ہے. ہاں میں تو سہ رہا ہوں, میرا خیال سے کورٹ یہی کہہ رہا ہے کہ بیماری کا کہہ کر چلے گئے اور واپس بھی نہیں آ رہے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ واپس آئیں چلے جائیں, واپس آئیں ایشوز کو ہینڈل کر لیں, ہے نا, یعنی ایبسکونڈر ڈکلیئر ہو جائیں. یہ تو زیادتی ہے کہ ان کی صاحبزادی کہہ رہی ہیں وہ باہر سے لیڈ کریں گے. میاں صاحب کیا لیڈ کریں گے؟ صحت کا, اپوزیشن کو. اچھا پہلے تو صحت کی بات کر رہے ہیں نا, کیونکہ جو گئے تو باہر صحت کے لیے گئے نا, تو صحت بہتر کریں گے یہ لیڈ کر کے, یعنی یہ لیڈ کرنے سے صحت بہتر ہوگی, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ لیڈ کریں گے, اچھا, اور آپریشن بھی کروائیں گے. اچھا تو خیر وہ مکس کر رہے ہیں دونوں باتوں کو, مگر صحت پہلے انہیں کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے پاکستان کے قانون کی پاسداری کریں, وہ اسی قانون کے حوالے سے ملک اسی اعتبار سے چلتا ہے. جو اپنے مقدموں کی پیروی کریں, خود ان کو فیس کریں, کورٹ کے ساتھ جو وعدے کیے تھے, جو کہا گیا تھا تو اس کو پورا کریں. آپ حکومت کو کیا مشورہ دیں گے, کیسے واپس لا سکتی ہے حکومت انہیں؟ مجھے معلوم نہیں, کیونکہ انٹرنیشنل کنونشنز ہوں گے, ہے نا, واپس لانے کے اعتبار سے, ریپیٹریشن کے اعتبار سے ہیں یا نہیں ہیں. یو کے ساتھ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے, مگر یہ کہ کم سے کم حکومت, جو میں اخبار میں پڑھ رہا ہوں کہ حکومت اس بات کی کوشش ضرور کر رہی ہے کہ وہ واپس آئیں.
آگے اللہ مالک ہے وہ کس انداز سے اس کو ٹالتے رہیں گے. ٹھیک. ہمارے ہاں تو وہ جب میں تو فزیکلی خیر کوئی مواصلت نہیں ہے، مگر ہم تو یہ کہتے تھے برٹش گورنمنٹ سے کہ جب اب الطاف حسین صاحب باہر تھے اور کراچی میں قتل و غارت گری ان کے اشاروں پر ہوتی تھی، تو برٹش گورنمنٹ کو ہم یہ کہتے تھے کہ بھائی اس کا منی لانڈرنگ کو دیکھو، ان کے جو یہ سٹیٹمنٹس ہیں ان کو دیکھو. باقی برٹش گورنمنٹ کے کیا تھا، اسکاٹ لینڈ یارڈ پر جس دن ہمارا الیکشن ہوا اس دن انہوں نے اتنی بڑی بات کی کہ جو 3 تلواریں ہیں تم لوگوں کے سینوں میں اتاریں گے. تو یہ معاملہ بھی کمپلینٹس گئیں، انہوں نے کہا جی ہم تحقیقات کر رہے ہیں 2013 کے الیکشنز میں. تو یہ پاکستان کے اندر قتل و غارت گری انگلینڈ میں بیٹھ کر کوئی شخص کرتا رہا اور برٹش گورنمنٹ نے اس میں تاخیر کی ان معاملات کو دیکھنے میں. تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ حکومتوں کے درمیان ان چیزوں میں کوآپریشن بہتر ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، آپ ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف نواز شریف صاحب جب یہ بیانات دے رہے ہیں تو بھارت سے بھی یہ بیانات آ رہے ہیں کہ ہماری انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے وہاں پر. آپ سمجھتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ جب کوئی اپنے ملک کے حوالے سے کرائسس کریٹ کرے گا تو دشمن ضرور خوش ہوگا. اگر محلے میں پڑوس کے اندر اگر پڑوس میرا دشمن ہے، پڑوس میں سے لڑائی کی آواز آئے گی تو جو دشمن ہوگا وہ کہے گا چلو اچھا ہے ہو رہا ہے. پتھر دشمن پھینکے گا اور گھر والے آپس میں لڑتے رہیں گے. تو دس از سم تھنگ لائک دیٹ ہیپننگ. اس وقت پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. پاکستان کے ساتھ اتنی دشمنیاں ہیں اوور آل پکچر کے اندر. ہندوستان نے فیٹف کے اندر، ہندوستان نے بلوچستان کے حوالے سے، ہندوستان نے کوئی فورم نہیں چھوڑا پاکستان کو برا کہنے کا. اور پھر میں ایز اے پاکستانی یا میڈیا ایز اے پاکستانی اگر یہ بھی کسی بینڈ ویگن میں شامل ہو جائے کہ پاکستان برا ہے تو مجھے تو اس کی بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور میں بار بار میڈیا سے بھی گزارش کرتا رہتا ہوں کہ جو پاکستان کی اچھی چیزیں ہیں اس میں پاکستانی قوم کی بھی ہمت بڑھاؤ، دنیا میں امیج بہتر کرو. آپ انڈیا میں اس کے برعکس کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ اپنی گورنمنٹ کے سٹانس کے خلاف ایز فار ایز پاکستان از کنسرنڈ اور اینی تھنگ از کنسرنڈ نیشنل ایشوز پر وہ ہر چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان میڈیا تو آزاد بھی ہے، اعتراض کرتا رہتا ہے کہ آزاد نہیں، مگر آزاد بھی ہے کہ وہ بالکل اچھی طرح سے حکومت کے سٹینس کو بھی ڈیسیڈ کرتا ہے. مگر میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہمت بڑھانی چاہیے قوم کی. کووڈ کی کامیابی، معیشت کے اعتبار سے بہتری ہوئی، کہ انسٹیٹیوشنز بہتر ہو رہے ہیں، اس کی طرف کوشش جاری ہے. تو دس شوڈ بی اے میٹر آف پرائیڈ فار دا کنٹری. پیمرا نے میاں صاحب کی سپیچز کو اور جو ایبسکانڈرز ہیں ان کی سپیچز کو بین کر دیا ہے، ٹھیک کیا ہے؟ یہ ڈٹرمنیشن پرائم منسٹر نے بھی کیا تھا. یعنی جب نواز شریف صاحب کی سپیچ کو پرائم منسٹر نے کلیم کیا اخباروں کے اندر بھی کہ میں نے اجازت دی. اینڈ آئی ایم اویئر، کیونکہ میرے ساتھ بھی ان کا ڈسکشن ہوتا رہتا ہے آلموسٹ آن اے ڈیلی بیسس. تو آئی ایم اویئر. اور یہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے کہ جو انسٹیٹیوشنز کو اب خراب کرے یا عدالتیں جس کو ایبسکانڈر کہہ رہی ہیں تو دے آر ہیونگ دا گورنمنٹ از ہیونگ سیکنڈ تھاٹس. گورنمنٹ اس بات کو دوبارہ دیکھنا چاہتی ہے. گورنمنٹ اس بات کو دوبارہ دیکھنا چاہتی ہے، لیکن جو پیمرا نے بین کیا ہے ایبسکانڈرز کی سپیچز، بین پرانا پہلے بھی تھا. نہیں، کل لیٹر آیا ہے کہ اب ان کی سپیچز مزید نہیں دکھائی جا سکتی. یہ درست فیصلہ ہے؟ یہ تو حکومت بتائے گی. حکومت کا آپ کی رائے کیا؟ میری رائے تو یہ ہے کہ جو بھی انسٹیٹیوشنز کو اور ملک کو ہارم کرنے کی کیفیت ہو اس میں احتیاط برتنی چاہیے. جو بھی، میں نے آپ کو مثال دی، بہت ساری مثالیں آپ کو دیں کہ دنیا میں باہر ہم اپنی عزت بڑھانے کے بجائے اگر عزت گرائیں اور اتنے امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن کو ڈیگریڈ کریں. ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، آپ کو معلوم ہے ساری سیاسی کیونکہ پاکستان ایسی کیفیت میں رہا ہے بیکاز آف بیلیجرنٹ نیبر. ایک وہ پڑوسی جو ہر وقت لڑنے کے لیے اور انتشار پھیلانے کے لیے کر رہا ہے. تو پاکستان کا ٹلٹ اس طرف بھی رہا کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز، فوجی انسٹیٹیوشنز کا ہمارے سیاسی ڈسکشن میں بہت بڑا حصہ رہا. تو بہت ساری پارٹیز ہیں جو پنپی وہاں پر ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایبسکانڈرز ہیں ان کے خطاب پر پابندی ہونی چاہیے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں یہ سیاسی فیصلہ ہے، یہ گورنمنٹ کرے گی. یہ تو گورنمنٹ نے کرنا ہے. آپ کی رائے کیا ہے؟ میری رائے جو بنے گی نا وہ گورنمنٹ جب کرے گی، کیونکہ آئی ڈونٹ ہیو این انڈیپینڈنٹ رائے. میں ریپرزینٹ کرتا ہوں پاکستان کو اور پاکستان کی حکومت کو. تو
تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ وہی انہی کو یہ پیمرا نے اپنا فیصلہ کر لیا، اب حکومت نے جو فیصلہ کرنا ہے آپ اس رائے کے ساتھ ہوں، وہ پابندی بھی ہو سکتی ہے اور پابندی ہٹانا بھی ہو سکتا ہے، ہٹا بھی سکتے ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اب ذرا گلگت بلتستان والے مسئلے، کیونکہ اس کے بعد اتنی زیادہ کنٹروورسی کریٹ ہو گئی کہ کسی کو یہ نہیں سمجھ آیا کہ اصل ایشو کیا تھا. میں گلگت بلتستان بھی گیا ہوں، گلگت بلتستان کے ایشو کو اگر آپ کلوزلی مانیٹر کریں تو جو چیلنجز ہیں، جو تھریٹس ہیں، اس میں وہ یہ ہیں کہ ظاہر سی پیک کا وہ روٹ بھی ہے اور اس کا جو ایک پروویژنل سٹیٹس دینے کی بات ہو رہی ہے، میرا خیال ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا، وہ ڈومینیٹ کرنا چاہیے تھا، اس کو لیڈ کرنا چاہیے تھا اس ایشو کو، بلکہ وہ پیچھے چلا گیا اور وہ پھر جو ڈسکشن شروع ہوئی وہ آپ جانتے ہیں. گلگت بلتستان کے ایشو کے اوپر آپ کی ڈاکٹر صاحب کیا رائے ہے کہ کس طریقے سے اس مسئلے کو جو ہے ہمیں ایڈریس کرنا؟ آپ نے خود ہی پوائنٹ آؤٹ کیا، ذمہ دار قوم جو ہے نا، جب اصل ایشوز کے بجائے پیریفرل ایشوز کے اندر اتنی اہمیت دیتی ہے تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اصل ایشوز پیچھے چلے جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور جتنی پروگریس اس اعتبار سے کی جائے کہ گلگت بلتستان یا ایسے ایشوز کو اس پولیٹیکل ٹرموائل کی میں مت ڈالیں، تو یہ تو اس کے اوپر تو پولیٹیکل ٹوگیدرنس ہونی چاہیے تھی، اس میں تو لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا. تو پاکستان کا ایشو ہے، گلگت بلتستان کے معاملے میں ہمارا دشمن بہت ایکٹیو ہے، اگر ہم نے اس کو سمارٹلی انٹیلیجنٹلی ڈیل نہ کیا تو اس کا ہمیں نقصان ہوگا. آپ کے خیال میں یہ پہلے سٹیٹس والا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے کیونکہ پروویژنل سٹیٹس کی بات ہو رہی ہے، یا الیکشن کے بعد ہونا چاہیے؟ میرا خیال یہ کہ اس کو جلد سے جلد اس کو ہینڈل کر لینا چاہیے، واٹ ایور الیکشن سے پہلے الیکشن کے بعد، مگر جلد سے جلد اس کو ہینڈل کر لینا چاہیے. وہاں لوگ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایوری وزٹ جب بھی میں گیا ہوں یہی ایشو ہے، جب وہ آتے ہیں یہی ایشو ہے. تو لہذا ان کے لیے بڑا ان کے دل کے بے انتہا قریب ہے کہ پاکستان کیا اس کے اوپر ریزالو کرتا ہے. ٹھیک. ڈاکٹر عارف علوی صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ڈفرینٹ ایشوز پر بات ہو رہی ہے، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو کنٹینیو. جی ویلکم بیک. ڈاکٹر عارف علوی صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں. پریزیڈنٹ صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں. 2-3 ایشوز ہیں جو ڈاکٹر صاحب سے ہم دیکھتے ہیں جب بھی ملاقات ہوتی ہے، وہ ان کے دل سے بہت قریب ہیں، وہ ہیلتھ ریلیٹڈ ہے، خود ڈاکٹر بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ جب بھی ویسے کبھی نشست ہوتی ہے اور پچھلے دنوں بھی انٹریکشن ہوا تب بھی آپ ایک اویئرنیس کچھ نہ کچھ دے رہے ہوتے ہیں، کبھی انٹرویوز میں بھی آپ دے رہے ہوتے ہیں کہ جی دانت صاف رکھیں. بظاہر یہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں لگتی ہیں لیکن سچ بات یہ ہے کہ ان کی بڑی امپورٹنس ہے اور جتنی بڑی جگہ سے میسج جاتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کی امپورٹنس ہوتی ہے. تو آپ نے ابھی پچھلے دنوں ایک میڈیا انٹریکشن کیا بریسٹ کینسر اویئرنیس پہ، اور یہ اس کے فگرز بڑے خطرناک ہیں. 40,000 پر ایئر جو ہے وہ ڈیتھ ریٹ ہے، کیجویلٹیز ہو رہی ہیں، اس میں ڈیتھ ٹول ہے. تو یہ تو بڑا ڈینجرس ہے. کیسے اس کو لوگوں کو اویئر کیا جا سکتا ہے اور اپنی خواتین کو بچایا جا سکتا ہے اس سوسائٹی کی؟ میرا بڑا سمپل سا ایک آپ کے میڈیا کے ذریعے گفتگو کرنے کا خواہش تھی. ایک تو یہ تھا کہ میڈیا نے 3 کام کیے، اور وہ جو میں آپ کے انٹرویو کے شروع میں بھی ذکر کیا کہ ماسک پہنو، کووڈ کے لیے ماسک پہنو، ہاتھ دھو اور ایک دوسرے سے دور بیٹھو. اچھا بار بار کہا، ہزاروں مرتبہ کہا ہوگا آپ نے، ہر چینل نے کہا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ گئی. اچھا اسی حوالے سے جب بریسٹ کینسر دیکھوں اور کچھ اور ایشوز کا آپ سے ذکر کروں گا، جب بریسٹ کینسر دیکھوں تو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ عورتوں کے اندر جو کینسر ہے وہ بریسٹ کا ہے. اب یہ مردوں کے اندر بھی ہونے ہے، چھوٹی پرسنٹیج ہے مگر ہے. اچھا اب اس کینسر کا پاکستان میں اور دنیا میں کیا فرق ہے؟ ایک تو یہ کہ ایک جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہے، یعنی جینز کے اندر اس کے وہ موجود ہوتے ہیں ڈیفیکٹس جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. اچھا جینیٹک ٹیسٹنگ کرنا اور اس کو پریونٹ کرنا پھر بھی مشکل ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر اس کا بریسٹ کینسر کا سروائیول ریٹ ہے 98%، یعنی جن کو ہوا 98% سروائیو کرتے ہیں. اچھا پاکستان کے اندر سروائیول ریٹ 40 سے 50% ہے، یعنی باقی سب مر جاتی ہیں یا مر جاتے ہیں اگر مردوں کو. اچھا یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ڈائگنوسس ٹائم پہ نہ نہیں، ہاں یہ سٹیج 1 پر ڈائگنوسس ہو جائے تو یہ 98% سکسیس ہے، ٹھیک ہو جائے گی سٹیج 1. اچھا سٹیج 1 پر. اچھا سٹیج 2 پر اگر ڈائگنوز ہو تو تقریباً 88%، سٹیج 3 پر ہو تو 30-40% رہ جاتا ہے، سٹیج 4 پر ہو تو پھر 10-11% رہ جاتا ہے. تو میری خواہش صرف یہ ہے کہ کیونکہ اس کا ہمیں پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے، بلکہ سوائے ایک چیز کے جس سے پریونشن ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ جب پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے تو کم سے کم جلدی ڈائگنوسس ہو تو اموات نہیں ہو اور اتنا لمبا علاج نہیں ہو، اتنا مہنگا علاج نہیں ہو. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس کا صرف اب لہٰذا
اویئر ہونا چاہیے. اچھا اویئر کیسے؟ کیونکہ مردوں کو بھی ہوتا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کس انداز سے کہ وہ اپنی چھاتی کو پیلپیٹ کریں. مردوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی چھاتی کو پیلپیٹ کریں. اگر کوئی گٹھلی محسوس ہو تو ڈاکٹر سے رجوع کر لیں. یہی اپنی بہنوں کے لیے بھی ہے یہی بات کہ ہر مہینے 20 سال کی عمر کے بعد ہر مہینے 70 تک پیلپیٹ کرتے رہیں. اور اگر ہر مہینے اور اگر کوئی گٹھلی محسوس ہو یا چینج ہو پچھلے مہینے سے تو ڈاکٹر سے رجوع کریں. تو لہٰذا اگر پہلی سٹیج پر چلے گئے ڈاکٹر کے پاس تو سروائیول ریٹ بڑا اچھا ہے. پھر یہ کینسر وہ کینسر نہیں رہا ہے کہ بیماری رہی جس کا علاج ہو گیا. اچھا دوسری ایک چیز بڑی اہم ہے اس کے علاوہ جو سٹڈیز ہوئی اس سے یہ پتہ چلا کہ جو مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلاتی ہیں ان کو اس کے ہونے کا کچھ کم امکان ہے. اچھا یہ بڑی اہم بات ہے. کیوں؟ اس کے ساتھ تو وہ قرآن کے احکامات بھی آ جاتے ہیں کہ ماؤں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 3 جگہ کہ اب ماں دودھ پلائے اپنے بچے کو 2 سال تک. 3 جگہ 2 سال کا ذکر ہے. اس سے اور کیا بینیفٹ ہے؟ تو میں اس سے ایک اور بینیفٹ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ سٹنٹنگ پاکستان میں کتنی عام ہے. ایکس رے لے کر بیٹھے وہ سٹنٹنگ پاکستان میں کتنی عام ہے. اچھا سٹنٹنگ ہوتی ہے جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے جب سے لے کر 1000 دن تک. اگر 1000 دن تک اس کو غذا اچھی نہ ملے تو سٹنٹنگ ہوتی ہے. اور کیا فریکوینسی ہے یہ بھی بتا دوں. سٹنٹنگ ہے کیا؟ سٹنٹنگ ہے کہ دماغ کی کمزوری یا انٹلیکچوئل سوچ کی کیفیت کے اندر اس کی کمزوری اتنے زیادہ اسٹرانگ انٹیلیجنس نہیں ہوتی. اور کتنے لوگوں میں 38 to 42% پاکستان میں ہے. یعنی میرے اور آپ کے اندر بھی امکان ہوگا کہ ہم ان چیزوں سے گزرے ہوں گے. اور یہ پرماننٹ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بعد میں اچھی غذا سے ٹھیک ہو جائے. نہیں ہے, یہ پرماننٹ ڈیفیسٹ ہو گیا. ریپ پہ ڈاکٹر صاحب بہت بات ہوئی. پرائم منسٹر نے کہا کہ اس میں کیمیکل کیسٹریشن کر دینی چاہیے جو پنشمنٹس ہوں ریپ کی. تو آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ انہوں نے یہ حوالہ دیا کئی ممالک یہ کر رہے ہیں. آپ کی کیا رائے؟ آپ ڈاکٹر بھی ہیں, پریزیڈنٹ بھی ہیں, پرائم منسٹر سے بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے. آپ اس سلسلے میں بھی میں نے پرائم منسٹر صاحب کو یہ بتایا تھا کہ کیمیکل کیسٹریشن والی کیفیت جو ہے نا وہ زندگی بھر کی دواؤں کو زبردستی کھلانا بھی ہے. کیمیکل کیسٹریشن کے اندر یہ ایسی کیفیت نہیں ہے کہ ایک مرتبہ کر دی اور وہ چلا گیا. تو اس کا مینجمنٹ جو ہے وہ زندگی بھر آدمی کو وہ دوائیں کھلانی پڑیں گی کہ اس کے اوپر اثر رہے اس کیمیکل کیسٹریشن کا. اور لوگوں کو اور مجھے بھی اتنا غصہ ہے کہ اس کے اوپر سخت سے سخت سزا دی جائے. مثلاً مگر پاکستان کا قانون جہاں تک اجازت دیتا ہے میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کو اس بات پر بحث کرنی پڑے گی کہ یہ سزائے موت دی جا سکتی ہے اس کے اوپر یا نہیں دی جا سکتی. اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل پر کو بھی اس بات پر بات کرنی پڑے گی کیونکہ ایشو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے سزائیں امپلیمنٹ کر دی, موت کی سزا, جان لینے کی سزا, وہ ایک ڈومین ہے. اس ڈومین کے اندر اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل سے بھی مشورہ لینا چاہیے. تو ٹھیک, لیکن کیمیکل کیسٹریشن مسئلے کا حل نہیں. مسئلے کا حل اکیلا کیمیکل کیسٹریشن نہیں, کمپریہنسو اعتبار سے اس مسئلے کو اٹیک کرنا چاہیے. ٹھیک سر, ٹورڈز دی ویری اینڈ وقت تھوڑا کم ہوگا. کراچی کا ایشو 1100 ارب کا پیکج دے کے آیا پرائم منسٹر, پھر بحث شروع ہو گئی, سندھ نے اتنا لگانا ہے, وفاق اتنا دے رہا ہے, یہ سارا ڈیبیٹ شروع ہو گئی, بائیفرکیشن شروع کر دی. کراچی کا کیا سولوشن؟ آپ خود کراچی سے الیکٹڈ ہیں, کراچی نے آپ کو ووٹ دے کر یہ سوچ کر بھیجا تھا کہ جو کراچی کے مین ایشوز ہیں وہ پی ٹی آئی کو جو انہوں نے ووٹ دیا ہے شاید وہ ایڈریس ہوں گے. آپ سمجھتے ہیں وہ ایڈریس ہوئے ہیں یا جو نہیں ہوئے ہیں تو اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ ایشو ہے کہاں پر؟ ایشو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے اور پروونشل گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے. لہٰذا ایشو جو ہے وہ سیاسی بحث کے اندر شہر بھی نگلیکٹ ہو رہا ہے. اچھا ابھی میں گیا تھا 11 ستمبر کو قائد اعظم کے مزار پر فاتحہ پڑھنے, تو وہاں پر بھی میں نے گورنر صاحب کو اور چیف منسٹر کو دونوں کو اپنے دائیں اور بائیں کھڑا کر کر پبلکلی یہ بات کہی کہ کراچی کے ایشوز اور پورے سندھ کے ایشوز ہے نا, صرف کراچی کو آئسولیٹڈ نہیں دیکھیں, پورے سندھ کے ایشوز کا سلوشن یہی ہے کہ ایک کوآپریٹو کیفیت اب ہو. آپ سیاسی اعتبار سے لڑتے رہیں مگر یہ کہ پروجیکٹس کے اعتبار سے کوآپریٹ کریں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ نکلے گا انشاءاللہ. اس پیکج سے آپ کو امید ہے کہ بہتری؟ اس پیکج سے تو مجھے بہت امید ہے. 1100 ارب کوئی چھوٹی رقم تھوڑی ہوتی ہے. اس پیکج سے مجھے بہت امید ہے, K4 کے اعتبار سے امید ہے,
کراچی سرکولر ریلوے کے اعتبار سے امید ہے، کراچی کے پانی کے حوالے سے امید ہے، کراچی کا گاربیج اور سیویج کے حوالے سے امید ہے کہ اس میں سے نتیجہ نکلے گا، کیونکہ رین ڈرینز نہیں ہے. آپ نے بارشوں کی کیفیت دیکھی، سیویج کا برا حال ہے، آپ سارا پانی سمندر میں ڈمپ کرتے ہیں. کب شروع ہوا، کیوں شروع ہوا، کتنی غیر ذمہ داری کی بات ہے کہ سارا اپنا گٹر کا پانی جناب نے سمندر میں ڈال دیا. کہیں ہوتا ہے دنیا میں اس طرح سے؟ تو لہٰذا میں بڑا پر امید ہوں کہ انشاءاللہ یہ کراچی کے پیکٹ سے بھی مثبت چیزیں نکلیں گی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر عارف علوی صاحب، پریزیڈنٹ آف پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آپ نے گفتگو سنی، اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. عادل عباسی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ.